بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منع میں نے پوچھا روانگی کے دن عصر کی کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ابطحا میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے مصحف میں سوئے رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا، جہاں طواف الزیارات مراد ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے جہاں مصحف میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد البتہ میں اترنے سے تھی۔ مصعب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی جگہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ جاتے وقت ذی طویٰ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف سے ہے، اور جب مکہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لا کر بٹھاتے، پھر حجر اسود کے پاس آتے اور یہیں سے طواف شروع کرتے۔ طواف 7 چکروں میں ختم ہوتا، جس کے شروع میں رمل کرتے اور 4 میں معمول کے مطابق چلتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ڈیرے پر واپس ہونے سے پہلے صفا مروہ کی دوڑ کرتے۔ جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے، ذوالحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینے واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مصعب میں قیام فرمایا تھا۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مصعب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مدینے سے مکہ آتے تو ذی طویٰ میں رات گزارتے اور جب صبح ہوتی تو مکے میں داخل ہوتے۔ اسی طرح مکے سے واپسی میں بھی ذی طویٰ سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ظلم جازہ اور اقاضہ عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ حج کے زمانے کے لیے تھا۔ مکے سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حضا تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے میں ان لوگوں کے روکنے کا باعث بن جاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقری حلقی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف الزیارات کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینے سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ افعال عمرے کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، روانگی کی رات صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا حضا ہو گئیں۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا عقری حلقی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قربانی کے دن تم نے طواف زیارات کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے احرام نہیں کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کے ساتھ ان کے بھائی گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلاں جگہ کریں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔